اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت کو، ان کا بھلائی میں کوئی حصہ نہیں آخرت میں، اور کلام نہیں کرے گا اللہ ان سے اور نہ دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک ان میں ایک ایسا فریق ہے جو موڑتا ہے اپنی زبانوں کو کتاب میں تاکہ تم لوگ گمان کرو اس کو کتاب میں سے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں۔ ان الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، اللہ سے عہد، انسانی مقصد حیات اللہ کے عہد سے وابستہ ہے۔ اللہ سے عہد اللہ سے قربت کا مقام ہے۔ جس قدر اللہ سے عہد مضبوط ہوگا اس قدر انسان اپنے رب سے قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی آدم کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی اللہ سے عہد کہ شیطان کی عبادت مت کرنا۔ اللہ سے عہد کی پاسداری شیطان کی پہچان سے مشروط ہے۔ جب تک انسان شیطان کو نہیں پہچانے گا، اس کو اپنا دشمن نہیں جانے گا، اس وقت وہ اللہ کے عہد کی پاسداری نہیں کر سکتا۔ مراد ہے کہ حق اور باطل کا فرق کر کے خواہش دنیا، خواہش عقبہ سے لاپرواہ ہونے والا، یہی انسان کی پہلی آزمائش ہے۔ ہر معاملے میں حق کی صورت کو مقدم رکھنا۔ خواہش دنیا یہ وہ آلہ ہے جس سے شیطان انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، یعنی دنیاوی لالچ کا فائدہ دکھا کر ایمان کا سودا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بات کو قرآن کریم میں بار بار دہراتا ہے، یعنی اس کا مقصد ہے کہ بات تو ایک ہوتی ہے لیکن اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کہ اللہ کے عہد کو کس طرح بیچا جاتا ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ جو انسان جس مقام پر ہے اس کا عہد اس مقام کی نسبت ہے۔ اس کے لیے 4 مقامات ہیں۔ پہلا ہدایت ہے، دوسرا ایمانیت ہے، تیسرا معرفت ہے اور چوتھا حاکمیت ہے۔ اب جو انسان جس مقام پر ہے، جس قدر اس کو اللہ کی بات، اللہ کی ذات کا علم ہے، اس قدر اس کا عہد اللہ سے ہے اور وہ اللہ کے عہد کی پاسداری کا پابند ہے، یعنی اللہ کی ہدایت پر کوئی سمجھوتا نہ کرے تو اللہ اس کے مقامات کو بڑھاتا ہے۔ انسان کا سفر لامحدود ہے، اس سفر کی لاکھوں منزلیں ہیں۔ ان منزلوں کے حصول کا دار و مدار ایمانیت پر ہے۔ ایمان سے دل کی روشنی ہے۔ یہ قوت ایمانی انسان کو سچوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ملاتی ہے۔ اس کی حفاظت میں اللہ کے عہد کی پاسداری ہے اور اللہ سچوں کے ساتھ ہے۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت کی معرفت
یہ ایمان کا ثمر ہے، ایمان کا انعام ہے، یعنی جو تخم بویا وہی پایا۔ آخرت کی شرح، آخرت کیا ہے؟ نہ تو قلم سے کی جا سکتی ہے اس کی شرح، اور نہ ہو سکتی ہے، بس جس نے سمجھا اس نے ہی سمجھا۔ جب یہ گراں کھل جاتی ہے، حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ دل کی مضبوطی سے حرف غیر کو جس نے دھو ڈالا، اس کو یہ مقام حاصل ہو گیا۔ لا خلاقہ، خلقہ خلق سے ہے، یعنی خلق اور مخلوق کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو جانا۔ اگر یہ رشتہ قائم نہیں ہوتا تو آخرت میں کوئی مقام نہیں ملتا۔ جو دنیاوی زندگی کے عوض آخرت کو بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فتحنا ابوابہم، فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ اللہ کہتا ہے جو ہمارے ذکر کو بلا دیتا ہے، ہم ان پہ ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون۔ اور جب وہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے تو ہم ان کو اچانک پکڑتے ہیں، پھر وہ مایوس ہو کے رہ جاتے ہیں، یعنی ان کا انجام سوائے مایوسی کے کچھ نہیں۔ ولا یکلم اللہ ولا ینظر علیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم۔ اللہ سے دوری، اللہ کے کلام سے بے خبری، اللہ کی ذات سے ناش نہ رہنا، یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس سے کلام نہیں کروں گا، میں اس کی طرف دیکھوں گا نہیں قیامت کے دن۔ یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ اور ولا یزکیہم، یعنی وہ تزکیے سے محروم رہے گا، اور جس کا تزکیہ نہ ہو وہ لقاء اللہ کو نہیں پا سکتا، وہ اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ انسان کو اس کا شعور نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رشتہ کیا ہے، کس قدر یہ بات تکلیف دہ ہے کہ اللہ جس سے کلام نہیں کرے گا، اسے اس کی طرف نہیں دیکھے گا، وہ اس کے لیے عذاب ہے۔ ان منہم لفریقا یلون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب۔ شیطان مختلف روپ دھارتا ہے، ایسے فریق بناتا ہے۔ جب قرآن کریم میں یہ آیتیں موجود ہیں تو ایسے لوگوں کا موجود ہونا بھی لازمی ہے، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن زبان کو مڑوڑ کر، یعنی ان کے دل طالب نہیں ہوتے۔ دنیا ان کو اللہ والا تصور کرتی ہے لیکن وہ اللہ والے نہیں ہوتے۔ انسان اس مقام پر غفلت کر کے اللہ کی نعمتوں کو کفر سے بدلتے۔ ان منہم میں اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے۔ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد اس طرح کے فرقے موجود رہے ہیں جو اللہ کے معاملے میں مخلوق کو دھوکہ دیتے ہیں، باللہ الغرور، جو اپنی ظاہری شکل و صورت اللہ والوں جیسی بنا کر دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے شیطان کی پہچان ضروری ہے۔ شیطان کی پہچان یہ بتائی کہ وہ جو بات کہتے ہیں اللہ کی نسبت سے، وہ اللہ کی بات نہیں ہوتی۔ جو اللہ کی کتاب کی طرف بات کرتے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں بات نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اے میرے اللہ، رکھ مجھ کو مسکین میں، مار مجھ کو مسکین، اور حشر کر میرا مسکینوں کے گروہ میں۔ یہ مسکین وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، وہی حق کے ہم نشیں ہوتے ہیں، جو فقیری کے مرتبہ اینیت کے مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں، جن کی صحبت میں انسان کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، وہی کتاب اللہ کے عارف ہیں، وہی اللہ کے عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کو بیچنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی آیتوں پر عمل کرنے اور کرانے والے ہیں۔
غریبی میں ہوں میں سود امیری، کہ غیرت مند ہے میری فقیری، حذر اس فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سر بزیری۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔